بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم کی تخلیق سے لے کر حضرت آدم کو جنت میں داخل ہونے اور جنت سے نکالے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی معافی قبول ہونے تک پوری تفصیل اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ آپ دوستوں سے بس اتنی سی التجا ہے کہ اگر ہو سکے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے اس ویڈیو کی طرف۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ اس نے یہ جو زمین و آسمان قائم کیا ہے اس کو انسان کی اشد ضرورت ہے۔ زمین پر قائم پہاڑ، دریا، چشمے، پیڑ پودے، گل بوٹے، مختلف قسم کے پھل، رنگ برنگی بے شمار اشیاء انسان کے لیے ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو زمین پر نادر و نایاب چیزیں پیدا کی تھی وہ انسان کی ضرورت ہے۔ فرشتوں کو ان چیزوں کی بالکل ہی ضرورت نہ تھی۔ فرشتوں کا وجود نور یعنی کہ روشنی سے ہے۔ وہ آسمان پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت مشغول رہتے تھے۔ دنیاوی غذا کی انہیں اسی لیے بھی کوئی ضرورت پیش نہ آتی تھی کہ ان کو کوئی بھوک و پیاس نہیں لگتی تھی۔ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا۔ آسمان اور سورج اور چاند ستاروں کو رونق بخشی دی۔ ابلیس یعنی کہ شیطان، جو کہ دراصل فرشتوں میں سے تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سب سے بڑا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل وہ عبادت گزار تھا۔ فرشتے بھی اس کی عبادت پر رشک کیا کرتے تھے۔ آسمان پر کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں شیطان نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہ کیا ہو اور عبادت نہ کی ہو۔ بس زمین اسی چیز کی منتظر تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر بھی عبادت کی جائے اور کوئی ایسا ہو جو زمین پر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین انسان کے لیے ہی بنائی تھی۔ جب اس چیز کا فرشتوں کو علم ہوا کہ دنیا کی بادشاہت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جائے گا اور وہ اللہ پاک کا خلیفہ ہوگا، فرشتوں نے اللہ پاک سے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، ہم ہر لمحہ آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں، پھر آپ کو اپنے لیے خلیفہ بنانا کیوں پڑ گیا ہے؟ کیا ہم آپ کی عبادت نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ عالم غیب ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے، اور جو وہ جانتا ہے اور وہ جو جانتا ہے وہ اور کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ یہ بات سن کر فرشتے خاموش ہو گئے۔ اللہ میں صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے، وہ جس چیز کا ارادہ کرے، وہ کام آنکھ پلک جھپکتے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مٹھی مٹی کی ہر قسم جس میں سرخ و سفید سیاہ رنگ کی ہو وہ زمین سے لے آئے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام بحکم خداوندی کے ایک مٹھی خاک رنگا رنگ کے تمام روح زمین سے جمع کر کے لے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی سے خمیر سے بنایا۔ پتلا 40 دن تک بے جان پڑا رہا۔ اس کے بعد اللہ پاک کے حکم سے روح بدن میں داخل ہو گئی۔ جب روح قلب میں آدم علیہ السلام کے سر مبارک کی جانب داخل ہوئی تو جس جگہ روح پہنچتی بدن کا وہ حصہ مٹی سے گوشت میں تبدیل ہوا جاتا۔ پھر جیسے ہی روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہ یوں نیچے زمین پر گر پڑے، جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے جلد باز انسان۔ اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ۔ اس کریم اور رحیم نے اسی رحمت سے فرمایا یا رحمک اللہ۔ پھر ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جنت سے خوبصورت جوڑا لے کر آیا اور وہ جوڑا حضرت آدم علیہ السلام کو پہنایا اور خلقت الہی سے مشروف کیا اور تخت عزت اور عظمت پر بٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ صورت کا نام آدم رکھ دیا۔ انسان کو جس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے ان سب چیزوں کے نام اور ان سب صفتوں کے بارے میں بھی بتا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ان چیزوں اور ان صفتوں اور ان فوائد کو یاد کر لیا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا
اے فرشتوں، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام اور ان کی صفتوں کے بارے میں بتاؤ۔ فرشتوں کو تو صرف انہی باتوں کا علم تھا جو انہیں بتایا گیا، اس کے علاوہ انہیں کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ اسی لیے فرشتوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم تیری پاکی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، باقی باتوں کے بارے میں جو ہم سے پوچھی گئی ہیں ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو حکمت والا ہے اور ہر بات سے باخبر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً سب چیزوں کے نام اور صفتیں بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں عالم غیب ہوں اور آسمان اور زمین کی پوشیدہ اور تمہارے کھلے اور چھپے راز سے واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی قدر و منزلت بڑھانے کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا اس حکم کو مانتے ہوئے سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے، جسے اپنے آگ سے پیدا کیے جانے پر غرور تھا۔ وہ خود کو افضل سمجھتا تھا، اس کے دل میں غرور و تکبر تھا، جس نے اسے یہ اجازت نہ دی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ وہ اکڑ کر کھڑا رہا، اس عمل سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس کے حکم پر سب فرشتے سجدے میں پڑ گئے، لیکن ابلیس اکڑ کر کھڑا ہے۔ اس وقت ارشاد ہوا، اے ابلیس، تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی، میری بنائی ہوئی چیز کی قدر کیوں نہ کی؟ کس بات نے تجھے آدم کو سجدہ کرنے سے روک دیا؟ شیطان نے تکبر سے کہا، میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے بنایا گیا ہے۔ میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے میں نے آدم کو سجدہ کرنا گوارا نہ سمجھا۔ اس مٹی کے پتلے کو میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو ابلیس کی یہ بات پسند نہ آئی اور ابلیس کے تکبر کرنے پر غصہ کرتے ہوئے فرمایا، نکل جاؤ، دور ہو جاؤ، آج کے دن سے لے کر قیامت تک تجھ پر لعنت ہوگی۔ ابلیس کا نام فرمانبردار فرشتوں کی فہرست سے نکال کر نافرمانوں کی لسٹ میں لکھ دیا گیا۔ ابلیس کو اپنے کیے پر کسی بھی قسم کی پیشمانی نہ تھی۔ اس کے دل میں جو غرور تھا اسے نادم ہونے اور توبہ کرنے سے روک رکھا تھا۔ وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ اس کی جو آج رسوائی ہوئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سبب ہوئی ہے، لہٰذا ابلیس نے سرکشی کرنے کی ٹھان لی تھی۔ وہ آدم کو گمراہ کرنا چاہتا تھا اور اطاعت گزاروں کی جماعت سے نکل کر شیطانوں کی گروہ کا سردار بن گیا۔ اس کی زندگی کا مقصد اب آدم اور آدم کی اولاد کی نافرمانی میں مبتلا کر کے اس کو اپنے ساتھ جہنم لے جانا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بہکا کر ہی اس کا انتقام پورا ہو سکتا تھا۔ ابلیس اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتے ہوئے کہا کہ اے پروردگار، مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، مہلت دے دی تجھے۔ ابلیس نے کہا، میں اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیرے بندوں کو جہنم میں ساتھ لے جانے کی غرض سے نافرمانی کا جال پھیلا کر جہاں تک میرا زور چلے گا انہیں تیری نافرمانی ناشکری پر آمادہ کروں گا، سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مردود، یہاں سے نکل جا، تیرے جو دل میں آہے کر، مگر میرے اچھے اور نیک بندے تیرے بہکاوے میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ جو تیری پیروی کریں گے ان کا ٹھکانہ تجھ سمیت جہنم میں ہوگا۔ بہرحال اللہ پاک کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے اور انسان کی فطرت کے تحت حضرت آدم علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد اداس رہنے لگے، کیونکہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان اکیلے اکتا جاتا ہے، اس کا دل گھبرانے لگتا ہے، لہٰذا انسان اپنے جیسا ایک انسان کی ضرورت محسوس کرتا ہے تاکہ وہ اپنے دل کی بات کہہ سکے اور سامنے والے کی سن سکے۔ اسی طرح جب حضرت آدم علیہ السلام تنہائی زیادہ بڑھنے لگی، ان کا دل زیادہ گھبرانے لگا اور ان پر اداسی حاوی ہونے لگی، تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اداس دیکھتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی ہوا کو پیدا کیا اور بی بی ہوا کو جنت میں حضرت آدم کی دل جوئی کے لیے رکھ دیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کا دل لگا رہے، حضرت آدم اداس نہ ہو۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام حضرت ہوا دونوں ہنسی خوشی جنت میں رہنے لگے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم تم اور تمہاری بیوی ہوا تم آزادی سے رہو، خوش رہو۔ اے آدم تمہاری بیوی جنت میں جس جگہ چاہو جاؤ، کھاؤ پیو، آرام سے رہو، مزے کی زندگی گزارو، بس اس گندم کے درخت سے دور رہنا، اس کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان کو فرشتوں کے گروہ سے نکال جانے کا دکھ تھا، وہ کینہ و حسد کے مارے ہمیشہ اس تدابیر میں رہتا کہ کسی طرح بھی حضرت آدم کو جنت سے نکلوا کر رہے گا۔ اسی پہلو کو اسی سوچ و وچار میں اس نے ایک دن طاؤس یعنی کہ مور سے دوستی کی، پھر اس نے دوستی کا حق ادا کرنے کو اسے کہا اور کہا ہم اور تم ایک مکان میں رہتے تھے، دوستی کا تم حق ایسے ادا کرو کہ مجھے خود بازو پر بٹھا کر جنت میں پہنچا دو، میں اپنے دشمن سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ طاؤس نے انکار کر دیا، یعنی کہ مور نے انکار کر دیا اور شیطان سے کہا تم یہ بات سانپ سے جا کر کہو، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ طاؤس نے انکار کے بعد شیطان سانپ کے پاس گیا، سانپ اس کے مکرور و فریب میں آ گیا اور اسے لے جانے کو تیار ہو گیا۔ سانپ نے شیطان کو اپنے منہ میں لیا اور جنت لے گیا، جنت کے نگہبان کو خبر نہ ہو سکی۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو جا کر اس کے سامنے یہ روتے ہوئے ڈرامہ شروع کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا نے شیطان کو روتے ہوئے دیکھا تو استغفار کیا کہ تم کیوں رو رہے ہو، حالانکہ ان دونوں نے شیطان کو نہیں پہچان پائے، اور شیطان نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا اور بولا تمہاری قسمت پر رو رہا ہوں کہ ان قریب تمہیں اس جنت سے نکال دیا جائے گا، جس جنت میں تمہیں جو نعمتیں میسر ہے وہ سب تم سے چھین لی جائیں گی، تمہیں حیات و ذائقۃ الموت پر چکھنا پڑے گا۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر ان دونوں کو دکھ ہوا کہ انہیں جنت میں جو نعمتیں میسر ہیں وہ چھین جائیں گی۔ پھر شیطان بولا میں تمہارا سچا دوست ہوں اور ہمدرد بھی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ جنت میں رہو اور جنت سے نہ نکالے جاؤ۔ شیطان کی یہ باتیں دونوں پر اثر ہونے لگی۔ شیطان نے ان دونوں کو غمزدہ دیکھ کر پوچھا اللہ نے کیا تمہیں کسی درخت کا کوئی پھل کھانے سے منع کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تو شیطان نے کہا تو کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پاک نے اس پھل کو کھانے سے تمہیں کیوں منع فرمایا ہے؟ تو وہ حضرت آدم علیہ السلام بولے نہیں۔ تو شیطان بولے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھل تم کھاؤ گے تو جیسے ہی پھل تم کھاؤ گے تو تم فرشتوں میں سے ہو جاؤ گے اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، اسی لیے یہ پھل کھانے سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے تاکہ تم ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہ سکو اور جنت سے نکال دیے جاؤ۔ اس بارے میں یہ سن کر حضرت آدم اور بی بی ہوا کو بہت دکھ ہوا اور شیطان کہنے لگا میں تم سے دوستی کا حق ادا کرنے کے غرض سے تمہارے پاس آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ جنت میں رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ہمیشہ جنت میں رہیں؟ یہ سن کر شیطان نے کہا میں تمہارا دوست ہوں اور مجھے یہ گوارا نہیں کہ تم ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیے جاؤ، میری بات مان لینے میں ہی تمہارا فائدہ ہے۔ دوست وہی ہوتا ہے جو دوست کی خیر خواہی چاہے، مجھے یہ گوارا نہیں کہ تم لا علمی کے سبب پھل نہ کھا کر جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیے جاؤ، میری یہ بات کا اعتبار کر کے اس پھل کو کھا لو اور پھر تمہارے پاس پچھتانے کے سوا اور اگر تم نہ کھاؤ گے تو تمہارے پاس پچھتانے کے سوا اور کچھ نہ باقی رہے گا۔ شیطان کی یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بات گوارا نہ کی کہ جس درخت کا پھل انہیں کھانے سے منع کیا گیا ہے وہ اس درخت کا پھل کھا لے۔ حضرت آدم بولے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ شیطان اپنا وار خالی جاتا ہوا دیکھ کر قسم کھائی اور کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر آدم علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو شیطان حضرت ہوا کی خدمت میں جا کر ان سے کہنے لگے اور ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ شیطان کے کہنے پر سانپ نے بھی گواہی دی ہے کہ وہ شیطان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ حضرت ہوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ سانپ جنت کا خادم ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو بات شیطان کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اسی لیے میں اس درخت کا پھل کھا لیتی ہوں، اگر کچھ خلل ہو جائے تو پھر آپ اللہ سے میرے واسطے معافی طلب کر لینا، اور اگر کچھ نہ ہوا تو ہم ہمیشہ جنت میں رہ کر جنت کی نعمتیں کھاتے رہیں گے۔
शैतान की चिकनी चपेटी बातें सुनकर हज़रत आदम सलाम की दिल में भी वसवसा पैदा हो गया। शैतान की ठीक ये समझ कर कि शैतान ठीक कह रहा है, उस फल को खा लिया। बस उस फल को खाने की देर थी कि उन्हें महसूस होने लगा कि वो बेलिबास हो रहे हैं। उनके बदन से हकीकी लिबास उतर गया, वो लिबास से महरूम हो चुके थे। जब उन्हें ये इस चीज़ का एहसास हुआ तो दोनों ने खुद का बदन ढांपने के लिए बड़े से चौड़े लंबे पत्तों को इस्तेमाल किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हुक्म अदवली की थी, इसीलिए अल्लाह ताला का इताब नाज़िल हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस सिलसिले में बाज़ परस की गई। ए आदम, क्या तुम्हें मना नहीं फरमाया था कि इस दरख्त के करीब भी मत जाना? और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, फिर भी तुमने उससे अपना दोस्त जानकर शैतान से धोखा खाया और मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की। आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती पर सख्त नादम थे। उन्होंने शैतान की बातों में आकर ये गलती की थी, इसीलिए वो तौबा व इस्तग़फ़ार करते हुए अल्लाह पाक को अर्ज़ किया कि इस बात को दरगुज़र फरमाएँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये इकरार किया कि उससे गलती का सबब गुस्ताखी, नाफरमानी, ज़िद या सरकशी नहीं थी, बल्कि उसकी ये चुभूल थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शैतान की तरह मुनाजरा नहीं किया था, इसीलिए उन्हें माफ़ी मिल गई और हुक्म हुआ कि अब तुम दोनों मियाँ बीवी ज़मीन पर चले जाओ, अब तुम्हारा ठिकाना वही है। और उन दोनों को ज़मीन पर उतार दिया।